بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. 2007 میں پاکستان میں حکمرانی کر رہا تھا جنرل مشرف صاحب کے دور میں اسلام آباد میں لال مسجد کا بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا. اس کے پیچھے جو ایکچول سٹوری تھی وہ اس طریقے سے ٹوٹل سٹوری کریٹ ہوئی تھی کہ جامعہ حفظہ جو کہ ایک مدرسہ ہے اسلام آباد میں، ادھر ساتھ ہی مسجد ہے لال مسجد. ادھر جو خطیب عبدالرشید غازی صاحب اور عبدالعزیز، دو بھائی اس مدرسے کو، اس مسجد کو لیڈ کر رہے تھے. حقیقت میں اس طرح ہوا تھا کہ اس مسجد کے خطابت کے لیے، اس مسجد کے امامت کے لیے ان بھائیوں کو ہائر کیا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ایک قسم کے قابض ہو گئے تھے لال مسجد پہ. اور پھر اس وقت سے بھی پہلے، مشرف سے بھی پہلے، ان لوگوں نے وقتاً فوقتاً اسلام آباد میں جو پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا قانون ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. ان دنوں بھی جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا، اس سے پہلے چند ہفتے پہلے جو ہے نا، اس مدرسے کے طلباء نے مختلف جگہوں پہ اسلام آباد میں ایسے حالات کریٹ کیے تھے، جیسا کہ مختلف اس ٹائم پہ CD ہاؤسز تھے، ادھر جا کے توڑ پھوڑ کرنا، جو مساج سنٹر تھے ان لوگوں کو جو ہے نا لے کر آنا اور اپنے پاس ایک قسم کا کڈنیپ کرنا، حراست میں لینا. یہ اس طرح کے واقعات یہ لوگ کرتے رہے اور حکومتی ریٹ کو یہ لوگ چیلنج کرتے رہتے تھے. ناظرین، اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں دوبارہ، وہ سارے حالات آپ لوگوں کے سامنے اس ویڈیو میں ہم رکھیں گے. ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ناظرین، میں بات کر رہا تھا مشرف صاحب کے دور میں 2007 میں جو لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا. مولانا عبدالعزیز صاحب جو اس ٹائم پہ لال مسجد میں باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو 2007 میں واقعہ ہوا تھا، تو اس واقعے کے بعد، اس آپریشن کے بعد حکومت پاکستان نے ایک مولانا صاحب کو ہائر کیا تھا لال مسجد کی امامت کے لیے، اور وہ سلسلہ چلتا رہا. مختلف کیسز بھی جو ہے نا سپریم کورٹ میں چلتے رہے. کچھ کیسز یا کچھ فیصلے لال مسجد کا جو ایکس محتمم تھا مولانا عبدالعزیز صاحب، اس کے حق میں ہوئے، اس کے فیور میں ہوئے، اور کچھ فیصلے اس کے اگینسٹ ہوئے. ایک فیصلہ یہ بھی سامنے آیا تھا کہ لال مسجد کے بجائے کوئی اور نیم البدل جگہ جو ہے نا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے ان لوگوں کو دے دی جائے. لیکن دے دی جائے کا مطلب یہ تھا کہ حکومت کوئی جگہ مختص کرے گی، ادھر مسجد بنے گی، اور یہ لوگ صرف ادھر انتظام سنبھالیں گے، یہ لوگ ادھر امامت کریں گے یا مدرسے کا انتظام سنبھالیں گے. یہ کہیں پہ بھی نہیں ڈیل ہوئی تھی کہ وہ جگہ ان لوگوں کے نام ہم کریں گے. ایک تو اب جو پرابلم کریٹ ہوئی ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ جو G7 ہے، ادھر جو پلاٹ ہے مولانا عبدالعزیز صاحب کی خواہش کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ پلاٹ جو ہے نا میرے نام کیا جائے، یا ہمارے نام جو ہے نا وہ پلاٹ الاٹ کیا جائے. جبکہ حکومت چاہتی ہے کہ نہیں، ہم جو ہے نا اس جگہ کو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں مسجد بنانے کے لیے یا مدرسہ بنانے کی، لیکن وہ جگہ جو ہے نا اس کا انتقال آپ لوگوں کے نام پہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. اس کا انتظام حکومت پاکستان اور اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے اس کے ہاتھ میں رہے گا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہونا بھی چاہیے. سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آرڈر آیا ہے کہ جگہ کی الاٹمنٹ ان کے نام قانوناً نہیں ہو سکتی. اب مولانا عبدالعزیز صاحب نے پچھلے تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں کہ لال مسجد پہ دوبارہ قبضہ کر لیا ہے. جس خطیب کو امامت کے لیے حکومت پاکستان نے، اسلام آباد انتظامیہ نے جس خطیب کو ہائر کیا تھا، اس خطیب کو باقاعدہ جو ہے نا بھگا دیا گیا ہے لال مسجد سے. وہ خطیب اب لال مسجد میں نہیں ہے، اور پچھلے 2 مہینے سے مولانا عبدالعزیز صاحب نے لال مسجد پہ دوبارہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ تقریباً 100 کے قریب فیمیلز بھی ہے، 100 کے قریب فیمیلز سمیت اور کچھ میلز لوگوں کے سمیت جو ہے نا وہ قابض ہو چکے ہیں، اور اندر کسی کو وہ جانے نہیں دے رہے. باہر اگر جو لال مسجد ہے اس کے سراؤنڈنگ کا اگر آپ لوگ جائزہ لیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ
جو اسلام آباد پولیس ہے اس کی باری نفری جو ہے نا تعینات کی جا چکی ہے اسلام آباد میں لال مسجد کے سراؤنڈنگ میں۔ 2 دن پہلے تک جو رینجرز کے اہلکار بھی جو ہے نا مسجد کے ارد گرد آ گئے تھے اور ان لوگوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی تھی، لیکن آج کے دن جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ لال مسجد کے سراؤنڈنگ ایریا سے رینجر تو جا چکی ہے اور کچھ جو گفت و شنید ہو رہی ہے حکومت کے اور مولانا عبدالعزیز صاحب کے بیچ میں، لیکن وہ فی الحال کوئی فائنل مراحل میں یہ لوگ نہیں پہنچے۔ ہیلی کاپٹر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سم ٹائم جو ہے نا ہیلی کاپٹر پرواز کرتا ہے لال مسجد کے اوپر۔ ابھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر نگرانی کے لیے لال مسجد کے اوپر سے گزرتا ہے یا اس کی وجہ کوئی اور ہوتی ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کی جو وائف ہے، جو میسز ہے، اس کی طرف سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ کچھ جو فیمیلز اندر آلریڈی ہے ان کے پاس، جو اسٹوڈنٹس ہے یا کچھ جو ٹیچرز ہے، ان لوگوں میں کچھ زیادہ سردی کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہیں اور بیماری کا کوئی علاج صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے نہیں ہو پا رہا، کیونکہ نہ کسی چیز کو اندر آنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا باہر جا سکتے ہیں۔ ایون یہاں تک جو ہے نا اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک فیمیل کا پاؤں جو ہے نا زخمی ہے اور وہ زخم جو ہے نا دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا جو خوراک کا مسئلہ ہے، خوراک بھی جو ہے نا باہر سے اندر نہیں جانے دی جا رہی، تو خوراک کا بھی ہر آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ خوراک کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ ایک تو جو ہے نا اپنے بندوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے، دوسرا موبائل پہ جو ہے نا مختلف لوگوں سے وہ رابطے میں ہے، لیکن عام بندوں کے ساتھ یا انتظامیہ کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا رابطہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک حکومت کا ٹاپ لیول کا کوئی بندہ آ کے میرے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے، میں کسی اور کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ جو جمعہ گزرا ہے، آج سے ایک دن پہلے جو فرائیڈے گزرا ہے، فرائیڈے کے دن جو مولانا عبدالعزیز صاحب نے تقریر کی ہے، تو تقریر میں جو ہے نا انڈائریکٹلی نہیں ہے، ڈائریکٹلی جو ہے نا اس نے انتظامیہ، پاکستان کے فورسز جو مختلف ایجنسیز ہے، ڈپارٹمنٹس ہے، اور حکومت پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا اور اوپنلی جو ہے نا سب کو چیلنج کیا، سب کے بارے میں جو ہے نا عجیب اور غریب قسم کی باتیں اس نے کی۔ دوسرے جو ہے نا جو مسجد ہے، مسجد کے باہر جو ہے نا کبھی کبھار ڈے ٹائم میں جو ہے نا کچھ جو مدرسے کے یا مسجد کے جو طلباء ہے، اس کو جو ہے نا دیکھا جاتا ہے، نظر آتے ہیں کہ وہ مختلف نعرے بازیاں کرتے ہیں۔ جس طرح جو ہے نا تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ مغرب سے تھوڑا سا پہلے کہ کچھ سٹوڈنٹس جو ہے نا جو عبدالعزیز صاحب کے بھائی تھے، غازی صاحب، جو آلریڈی 2007 میں جو ہے نا شہید ہو گئے تھے، اس کے نام سے جو ہے نا ان لوگوں نے نعرے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کی شہادت جو ہے نا رائے گان نہیں جائے گی۔ ان شارٹ کہ ابھی جو ہے نا حالات ایسے طریقے یا ایسے سائڈ پہ جا رہے ہیں، ایسے سائڈ پہ یہ حالات جا رہے ہیں کہ جیسا 2007 میں ایک بنا بنایا ایک گیم تیار کیا گیا تھا اور افراتفری جو ہے نا بن گئی تھی، اور مجبوراً حکومت پاکستان کو یا اس ٹائم پہ جنرل مشرف کو جو ہے نا ایک قدم اٹھانا پڑا، کیونکہ کسی بھی ملک میں ایک آئین ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، اور اس آئین، اس قانون کے مترادف جو بھی ایکٹ ہوتا ہے وہ غیر قانونی کہلاتا ہے۔ اور یہ لوگ بار بار پاکستانی آئین کو، پاکستانی قانون کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ایک قسم کا اپنا قانون جو ہے نا ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اوپنلی کہتے بھی ہیں کہ وہی کچھ ہونا چاہیے جو ہم لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اس چیز کو زیر زبر پیش کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ G7 کی بات میں نے کی، تو G7 پلاٹ کے بابت یہ لوگ ایک اور بات کر رہے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب کے، ایک تو وہ پلاٹ جو ہے نا ہمارے نام کیا جائے، دوسرا 25 کروڑ روپے ہمیں دیے جائے۔ ابھی حکومت پاکستان کس طرح کسی بھی عام پاکستانی کو ایک پلاٹ الاٹ کر کے ٹرانسفر کر کے اس کے نام کر سکتی ہے، اور 25 کروڑ روپے کس ضمن میں؟ حالانکہ حکومت پاکستان جو ہے نا آفر کر چکی ہے کہ یہ پلاٹ اور اس پلاٹ پہ مسجد یا مدرسہ بنانے کا جو ہے نا انتظام ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں، اور حکومت کا یہ اقدام جو ہے نا ایک پازیٹیو اقدام ہے۔ لال مسجد کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اس کا نعم البدل دینا حکومت کا فرض بنتا ہے، اور سپریم کورٹ بھی جو ہے نا یہ چاہتی ہے،
کیونکہ حکومت پاکستان اسپیشلی اس ٹائم پہ حکومت پاکستان جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ ہر سائڈ سے ایسے مسائل میں گری ہوئی ہے کہ اس ٹائم پہ کوئی اسلامی ایشو جو ہے نا کڑا نہیں ہونا چاہیے، اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو اس بات کا تدارک ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ اس نے یہ جو ٹائم چنا ہے، جو اس نے سلیکشن کی ہے اس وقت کی، اس کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ حکومت چونکہ مختلف اور کرائسس میں، اپوزیشن کا کرائسس ان کا ہے، مہنگائی کا کرائسس ہے وہ ہے، چینی کا بحران جو ہے نا آلریڈی ٹاپ پہ جا چکا ہے، تو ایسے حالات میں جو ہے نا مولانا عبدالعزیز صاحب نے اپنا پتہ کھیلا ہے، اور یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ اپنے پتے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن اصولاً بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، مولانا عبدالعزیز صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا اقدام نہ اٹھائے جس کی وجہ سے پاکستان میں دوبارہ اسلامی نظام لانے کے شرط پہ یا جو ہے نا کچھ اور چیز ایسی جو ہے نا ایسا اقدام اٹھائے کہ جس میں پاکستان میں مزید حالات خراب ہو جائے۔ ناظرین شکریہ۔